وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. صلوات اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ مجلس جاری ہے اور آج ایام نظر کی دوسری مجلس ہے، اور جو موضوع گفتگو قرار دیا گیا ہے وہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا 3 جملہ وہاں سے ماخوذ کیا گیا ہے اور آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے. صلوات اللهم صل على محمد. تو عزیزان گرامی، صلوات اللهم صل على محمد. اس خطبے پہ اگر غور کیا جائے اس خطبے کے درمیانی حصے پر، تو کل کے مجلس میں یہ بتایا گیا اول الدین معرفت، یعنی دین کی آغاز کیا ہے؟ معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کے بعد تصدیق کا مرحلہ آتا ہے، یعنی وہی کمال معرفت تصدیق کے مرحلے پہ، اور پھر اس کے بعد توحید کے مرحلے پہ پہنچتا ہے انسان. یعنی توحید سے پہلے 2 مراحل ہیں، ایک معرفت کسب معرفت کا اور دوسرا تصدیق کسب معرفت، یعنی وہ معرفت جو کسب کی گئی، حاصل کی گئی، اس کی تصدیق. ایک صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد. تو عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں جو خلاصہ ہے کل کی مجلس کا وہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں اجمالی علم ہوتا ہے اور دوسرے مرحلے میں انسان استدلال کے ساتھ، استدلال عقلی دلائل کے ساتھ اسی معرفت کی تائید کر رہا ہوتا ہے. اور جب معرفت کی تائید کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان قلبی ایجاد ہوتا ہے، اور جب ایمان قلبی اپنے کمال پہ پہنچتا ہے تو وہ توحید کے مرحلے میں وہ قدم رکھتا ہے. پھر توحید کے مفاہیم کی بات ہوگی. ابھی تازہ قدم رکھا ہے، اور قدم رکھنے کے بعد پھر جو توحید کی تمام مباحث اور معرفت ہے پھر اس کو انسان کشف کرتا ہے اور پھر انسان موحد کہلاتا ہے. پھر وہ مفہوم سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے. الہکم الہ واحد اگر کہہ رہا ہے تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، تو کیسے ایک ہے، کیوں 2 نہیں ہو سکتا. یہ تمام عقلی استدلال اور دلائل کے بعد انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے. آج کی گفتگو ہم پھر سے ایک ریورس گیئر لے رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اول الدین معرفت ہو، یعنی آغاز دین کیا ہے؟ معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو عزیزان گرامی، اپنے ٹاپک پہ وارد ہو جانا اور پڑھ کر نکل جانا بہت آسان ہے، لیکن جب تک اپنے ٹاپک کی امپورٹنس کو ہم نہ بتائیں تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جو توحید 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 کر کے مولانا چلے گئے 10 دنوں میں، تو ہوا کیا؟ یہ جو معرفت کی باتیں چل رہی ہیں یہ ہیں کیا؟ کیوں معرفت کی باتیں چل رہی ہیں؟ اور جو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اول الدین آغاز دین کیا ہے، معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو یہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہاں معرفت کسب کرنا چاہیے، معرفت کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفت جب انسان کسب کرے گا تو انسان دیندار ہوگا، اور جب دیندار ہوگا تو اس کے جتنے فیکٹرس اور وہ ساری چیزیں تھیں وہ کل گفتگو میں بیان کیا گیا ہے. آج تھوڑا عزاداری کا امپورٹنس دیکھیں اس روشنی میں کہ کیا ہے عزاداری. تو عزیزان گرامی، اگر ہم غور کریں تو مولا امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں اول الدین معرفت، یعنی دین کی آغاز کیا ہے؟ معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہہ دیا گیا، لیکن بات تمام نہیں ہوئی. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آغاز دین معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ معرفت کسب کیسے کریں، اس معرفت کو حاصل کیسے کریں، وسیلہ کیا ہے حاصل کرنے کا، راستہ کیا ہے. تو چھوٹی سی مختصر ایک
مثال اور کچھ باتیں کر کے ہم اپنے اصلی ٹاپک پہ وارد ہوں. ایک سب بات کریں تو جان گرامی ذرا غور کریں, دنیا کے نظام کو ہم غور کریں گے کہ دنیا میں کسب معرفت کے لیے کیا کیا ہے, دنیا کیا انتظامات کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے اسکولس ہیں جہاں پہ معرفت کسب کی جاتی ہے, انسان مختلف معارف سے آگاہ ہوتا ہے. یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, اور ہمارا جو معرفت کسب کرنے کا سسٹم ہے وہ جو امام نے بتایا وہ یہ عزاداری, اس طرح کا سسٹم ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول خدا کے پاس ان کے اصحابی آتے ہیں, رسول خدا مسجد کے باہر ایک چبوترا بنا کر بیٹھے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, معرفت کسب کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. کوئی مدینہ گیا, کوئی مکہ گیا, کوئی ہند آیا, کوئی یہاں گیا, وہاں گیا, اور جہاں گیا وہاں پہ اسلام کا پرچم بلند کیا, اس معرفت کو پھیلایا, اور اس طرح سے معرفت پھیلی لوگوں کے درمیان. لیکن رسول خدا کی وفات کے بعد کمپائلیشن آف حدیث شروع ہوئی, حدیث کمپائل کی گئی. حدیث کمپائل کرنے سے پہلے تو دو گروپ ہو گیا, دو لوگوں میں بڑا اختلاف. ایک نے کہا کہ رسول نے اپنے زندگی میں حدیث کو کمپائل نہیں کرایا, تو ہم کون ہوتے ہیں حدیث کو کمپائل کرانے والے, یعنی اس کو کتابی شکل دینا, کمپائلیشن سے مطلب یہ. دوسرا گروپ کہنے لگا کہ نہیں, کمپائل ہونا چاہیے. تو حدیثوں کو کمپائلیشن شروع ہوا, اور بڑے آسانی سے ہم کہہ کر نکل گئے. لیکن ایک آئیڈیولوجیکل وار چلی, لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ یہ جو آئیڈیولوجی تھی کہ کمپائل ہونا چاہیے, اس کی جیت ہوئی اور حدیثوں کی کمپائلیشن شروع ہوئی. اب جو حدیثوں کا کمپائلیشن شروع ہوا تو اس میں دو فرقے, بڑے فرقے سامنے نکل کر آئے, ایک اہل سنت اور ایک اہل تشیع. اہل سنت کی دو بڑی کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم, اور پھر 4 بڑی کتابیں جو اس 2 کتاب کی تشریح ہے. اسی لیے ان کی 6 کتابیں ہو گئیں, ان کا نام پڑا کتب ستہ, 6 کتابیں. اور شیعوں کی 4 بڑی کتابیں جس کو کتب اربعہ کہا جاتا ہے, یعنی 4 بڑی کتابیں. کون کون سی 4 بڑی کتابیں ہیں؟ الکافی, استبصار, من لا یحضرہ الفقیہ اور تہذیب الاحکام. یہ شیعوں کی 4 بڑی کتابیں ہیں. اب عزیزان گرامی دیکھیں, اگر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو بتانے کی. اگر ہم کہیں گے کسب معرفت کریں تو آپ کے سامنے اللہ کی سب سے بڑی کتاب قرآن موجود ہے. لیکن قرآن جب آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے جائیں گے, قرآن کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے جائیں گے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے اس پہ اگر جائیں گے تو خود تفسیر کئی قسم کی ہے. کتنے قسم کی تفسیر ہے؟ یعنی ایک تفسیر کیا ہے کہ قرآن کی آیت سے ہی قرآن کی آیت کو سمجھنا, ایک ہی تفسیر ہے, اور بہت امیر تفسیر ہے. علامہ طباطبائی نے اس تفسیر پہ کام کیا ہے, بہت مفصل کام کیا ہے. ایک یہ کسب معرفت کی یہ راہ ہے, یعنی قرآن کو اور اللہ کی معرفت انسان حاصل کرے قرآن سے. دوسری تفسیر ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر روائی. یعنی کیا؟ یعنی قرآن کی آیت ہے اور دیکھا جائے گا کہ اماموں نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذیل میں کیا روایت ہے, کیا فرمایا اس آیت کے بارے میں. تو یہ ہوگی تفسیر روائی. اب تفسیر روائی کی بات کیا جائے تو مختلف قسم کی ہیں, جو تفسیر عائشہ ہے, تفسیر تبری ہے, تفسیر تبریزی ہے, اور بہت ساری چیزیں. اختلاف نہیں ہے شیعہ سنی میں, اتنا ہم لوگوں نے بنا دیا. اگر آپ پڑھیں گے, استدلال کے ساتھ آگے بڑھیں گے, تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا 60 سے 70% چیزیں ایک ہیں. بے شک. تو اس کو کہتے ہیں تفسیر روائی, تفسیر نور الثقلین, اور سب کے مراتب ہیں. اب انسان یہ سوچے کہ پہلے مرتبے میں جا کے تفسیر نور الثقلین سمجھ لے, ایسا ممکن نہیں. پہلے تفسیر مقدماتی کو پڑھے گا, اس کے بعد دوسری تفسیر, پھر تیسری تفسیر کی نوبت آئے گی. اسی طرح سے ایک تفسیر عقلی, یعنی کیا؟ عقل کا جو قاعدہ اور قانون ہوتا ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوتا. جیسے اگر میں آپ کو کہوں کہ دن اور رات جم نہیں ہو سکتے آپس میں, تو دنیا کا ہر ایک انسان جو عقل رکھتا ہو تو وہ کہے گا ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ کسب معرفت کے مختلف راہ ہیں. قرآن ہے, حدیث ہے,
اور حدیث کی 4 بڑی کتابیں جو ہم نے بتایا آپ کو، تو اس میں سے ایک کتاب ہے الکافی۔ الکافی کے لکھنے والے کون ہیں؟ کلینی۔ اسی طرح سے استفسار ہے، تہذیب الاحکام ہے، من لا یحضر الفقیہ۔ من لا یحضر الفقیہ کو لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ صدوق۔ اور استفسار کو لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ صدوق۔ لکھنے والے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جماوری کی ہے حدیث کی اس میں۔ اور تہذیب الاحکام کے لکھنے والے شیخ توسی۔ سلام علیکم۔ تو عزیزان گرامی، مولانا جب منبر پہ آتے ہیں اور کسی بھی چیز کے عنوان پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو مولانا بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اس چیز سے آگاہ کرا دیں، لیکن اس کے بعد کی ذمہ داری انسان کی خود کی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ٹیچر ہی سب کچھ پڑھا دے تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا۔ یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اسکولز جاتے ہیں، لیکن جب تک خود کی محنت نہیں ہوگی تب تک انسان اصل حقیقی معرفت کو کشف نہیں کر سکتا۔ اور اس میں محنت ہے، اس میں محنت ہے، انسان مصروف ہے صبح سے شام تک، لیکن اس میں اگر وقت نکال کر انسان کشف معرفت کرتا ہے تو اس کا ثواب ہے۔ جس طرح سے نماز کا ثواب ہے، روزے کا ثواب ہے، اسی طرح سے علم کا ثواب ہے، علم حاصل کرنے کا۔ ثواب تو عزیزان گرامی، یہ تمام تر مقدمہ صرف اس لیے تھا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں معرفت کی اور توحید کی، یہ کامل نہیں ہو سکتی اس منبر سے، اس 9 دنوں میں۔ تو خود سے محنت کرنا ہوگا، انٹرنیٹ کے تھرو جانا ہوگا۔ بہت ساری کتابیں انگلش میں موجود ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کا جو علم ہے وہ عربی میں ہی محدود ہے۔ alislam.org موجود ہے، شیعوں کی سب سے بڑی ڈیجیٹل لائبریری ہے، اس پہ لاگ ان کریں، جائیں، دیکھیں، کتابیں موجود ہیں، ٹاپک وائز کتاب موجود ہے اگر انسان پڑھنا چاہے۔ اب alislam.org 2 ہے، یعنی اہل سنت کے بھی اپنے بھی ہے، اس میں تھوڑا جا کے دیکھ لیں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، نہیں پتہ چلا کسی دوسرے ڈائریکشن میں چلے گیا، ایک سب آپ پڑھنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی انسٹیٹیوٹ اس دنیا میں ہے، اس انسٹیٹیوٹ کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ سیکھیں گے۔ لیکن یہ عزاداری جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ نے ایک ایسا سسٹم اسٹیبلش کر دیا ہے کہ آپ کسی نے پے نہیں کیا اور آپ نا مستفز ہو رہے ہیں، کسی نے کسی کو پے نہیں کیا ہے، حتیٰ مولانا ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ اخلاقی مشکلات ہیں، اخلاقی مشکلات، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے حقیقت عزاداری کی، اور اسی عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عزاداری کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں، عزاداری ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، اور عزاداری اپنے بہت ہی بری حالت میں ابھی موجود ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی یوٹیوب چینلز وغیرہ دیکھ رہا ہوگا اور بڑے بڑے مجتہدین کے اسٹیٹمنٹس اور ان کی عزاداری کو فالو کر رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس 10 دن میں کتنی معرفت ملتی ہے انسان۔ لیکن یہ ہمارا پٹنہ ہے اور ہمارا بہار، ہمارا انڈیا، جہاں پہ ہم مستفز نہیں ہو پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو عزاداری کا ٹرینڈ ہے وہ ہم نے چینج نہیں کیا وقت کے حساب سے۔ یعنی عزاداری سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات گھوم پھر کر وہیں پر چلی آتی ہے۔ یعنی 10 دن کی مجالس، 2 مہینہ 8 دن ہم اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن پھر معاشرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ حقیقی معرفت سے آگاہ نہیں کرایا جا رہا ہے۔ حقیقی معرفت سے ہم نہ آگاہ ہونا چاہ رہے ہیں اور نہ آگاہ کرایا جا رہا ہے۔ لوگوں کا اپنا ٹیسٹ ہے، مولانا کا اپنا ٹیسٹ ہے، دونوں ذمہ دار ہیں، مولانا بھی اور عوام بھی۔ عوام اگر صحیح مولانا کو بلائے، صحیح مولانا یعنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح غلط مولانا یعنی وہ ایسی باتیں جب مجلس تمام ہو اور انسان فرشتہ سے باہر نکلے تو پھر انسان کاؤنٹ کرے کہ آج ہم نے سیکھا کیا۔ اگر کچھ سیکھا تو مجلس ہے، اگر کچھ سیکھا نہیں یعنی کچھ معرفت حاصل نہیں کیا تو پھر وہ مجلس نہیں ہے، وہ ایک ٹرینڈ ہے جو فالو کیا جا رہا ہے، ایک روٹین پر ہے۔ سلوات پر تو یہ تمام تر جو 10 منٹ کا ہم نے
مقدمہ بنایا وہ صرف اس لیے کہ مولانا پہ ڈپینڈ رہ کر کسب معرفت نہیں کی جا سکتی. ڈپینڈنسی ضروری ہے لیکن ایک حد تک. فائنل محنت انسان خود کی. اور ہم نے آج اسی کتب اربعہ میں سے جو پہلی کتاب، اس کو ایسے بہت ساری کتابیں ہیں، بہار الانوار کئی والیومس میں موجود ہیں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ کتب اربعہ شہید ثانی نے پہلی مرتبہ یہ ورڈ استعمال کیا اور رائج ہو گیا کہ اس یہ 4 کتابوں کا اتنا زیادہ امپورٹنس تھا کہ کتب اربعہ کے نام سے حدیث کی کتابیں ہیں فیمس ہو گئی. آج کا جو ہم نے اپنے موضوع گفتگو جو قرار دیا ہے وہ اصول کافی جس کو شیخ العینی نے لکھا ہے اس کی باب التوحید میں سے پہلی حدیث کو موضوع گفتگو قرار دیا. سلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ. عربی عبارت استعمال نہیں کریں گے، کر سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. ترجمے پہ آئیں گے، کوشش یہ کریں گے لفظ ٹو لفظ ترجمہ ہو جائے اس کا، کیونکہ ایک بہت ڈر لگتا ہے جب امام کی کوئی بات ہو اور انسان اس کو چینج کر کے پیش کر دے تو ذمہ دار ہو جاتا ہے انسان. قیامت اگر یہ سوال ہو گیا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، تم نے یہ کیسے کہہ دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آج کی گفتگو میں بہت سنبھل کر آگے بڑھیں گے اور جہاں پہ ایسا لگے گا کہ لفظ ٹو لفظ ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پہ ہم آپ سے یہ کہہ دیں گے ہم نے آپ کو مفہوم بتایا، ترجمہ نہیں کیا. سلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی، باب التوحید کی پہلی حدیث جس کا راوی جو ہے جو نقل کر رہا ہے اس حدیث کو، اس کا نام ہے حشام ابن حکم. حشام ابن حکم اور میرے موضوع سے مرتبط ہے. حشام ابن حکم یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تھا، مصر کا رہنے والا تھا. مصر سے بلند ہوا اور کہاں پہنچا؟ مدینہ. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں وہ مدینہ پہنچتا ہے. کیوں پہنچتا ہے مدینہ؟ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ اٹھا وہاں سے مدینہ پہنچا. اس کے بعد کیوں پہنچا مدینہ؟ امام سے مناظرہ کرنا تھا اسے. وہ منکر خدا تھا. تو حشام ابن حکم وہ مصر سے اٹھا مدینے آیا. جب مدینے پہنچتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مدینے میں نہیں ہے. امام کہاں ہے؟ مکے گئے، حج گئے. اب وہ بندہ مدینے سے اٹھ کر مکے آتا ہے. اب حشام ابن حکم یہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی حشام ابن حکم اور امام دوران طواف میں تھے. یہ بندہ امام کے قریب آتا ہے. اس بندے کا نام ہے عبد الملک اور اس کی کنیت ہے ابو عبداللہ. کنیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک انسان کو اس کے بچے کے نام سے یاد کرنا. آج بھی عرب میں یہ رواج ہے. جیسے امیر المومنین ہیں ان کو کہا جاتا ہے ابو الحسن، یعنی حسن کے والد، امام حسن کے پاپا. بڑے بیٹے سے معمولاً یہ چیز منسوخ کر دی جاتی ہے. تو اس بندے کا نام تھا عبد الملک اور اس کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. تو اس کی کنیت کیا ہو گئی؟ ابو عبداللہ. یہ امام کے قریب جا جاتا ہے. امام کے قریب، اب دیکھیں کس حالت میں یہ بندہ جا رہا ہے. یہ امام کے قریب پہنچا اور اپنے شانے سے امام کے شانے پہ مارا. امام طواف کر رہے ہیں، امام کے شانے پہ مارا. امام نے اس کی طرف نگاہ کیا اور کہا یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد الملک. بولا تیری کنیت کیا ہے؟ تو کہا ابو عبداللہ. اب امام کا سوال دیکھا. امام نے یہ پوچھا کہ یہ بتا کہ جس ملک کا تو عبد ہے، جس سلطان کا تو بندہ ہے، وہ اس زمین کا سلطان ہے، اس آسمان کا سلطان ہے. اور یہ بتا جس بندے خدا کا تو باپ ہے، وہ خدا اس زمین کا بندہ خدا ہے یا آسمان کا خدا ہے؟ اب وہ انسان خاموش. کیوں؟ خدا کو اگر بولے گا، ممکن خدا تھا نا، تو خدا اس بات ہو رہا ہے. خاموش ہے تو اپنا نام بدلنا پڑے گا. اب وہ خاموش ہے. حشام ابن حکم کہتے ہیں کہ خاموش کیوں ہے؟ ہماری باتیں بری لگ رہی ہیں کیا؟ لیکن وہ خاموش ہے. امام یہ فرماتے ہیں
کہ طواف سے فارغ ہو لوں تو اس سے ملاقات کرے. اب وہ اندر چلا جاتا ہے, امام طواف میں مشغول ہو جاتا ہے. طواف کے بعد وہ امام کے قریب آتا ہے. اب امام سوال و جواب یہاں سے شروع ہو گئے. سوال اب وہ امام کے قریب آیا. امام کے قریب آ کر وہ کہتا ہے, امام اسے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ زمین میں اتار چڑھاؤ ہے؟ کہاں رکھتا ہوں. تو بولا کیا تجھے معلوم ہے زمین کے تہ میں, زمین کے اندر کیا ہے؟ تو بولا ہاں مجھے معلوم. امام نے کہا یعنی تو زمین کے تہ میں گیا ہے؟ بولا نہیں, میں زمین کے تہ میں نہیں گیا, میرا یہ گمان ہے کہ زمین کے اندر کچھ بھی نہیں. اب امام نے فرمایا کہ گمان جب تک یقین کے مرحلے پہ نہ پہنچ جائے اس گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بہت خوب, بہت خوب. اب یہاں پر روک کر ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں. امام سے جب لوگوں کی بات ہوا کرتی تھی, اور حدیث کا جب آپ لہجہ دیکھیں گے تو وہ سوال کرتا تھا, مختلف سوالات, فقہ کا ہو, اصول کا ہو, حدیث ہو, عقیدے کا ہو, اخلاق کا ہو, لیکن امام کے جوابات میں کچھ قاعدہ کلی ملتا ہے ہم لوگوں کو. قاعدہ کلی کیا؟ یعنی اس قاعدے کو آپ ہر جگہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. یعنی وہ قاعدہ صرف اس بحث تک محدود نہیں رہے, سبحان اللہ. اس کو ہر جگہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو امام نے کیا فرمایا, گمان جب تک گمان کی حد تک ہے, وہ یقین کے منزل تک اگر نہیں پہنچتا ہے تو اس گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ قاعدے کو نہیں ہو گیا. اب آپ دیکھیں, اب دو مثال میں یہاں آپ تھوڑا روک رہے ہیں کیونکہ بحث کا سلسلہ چلتا رہے گا. حاشیے میں کچھ ایسی بحث ہوتی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب امام نے قاعدے کلی بتا دیا. اب اپنے معاشرے پہ غور کریں, کتنے ایسے افراد ہیں جو بدگمانی کی شکار ہیں. ہاں ہاں ہاں. آپ ان سے پوچھیں, انہوں نے کہا فلاں نے یہ کہا ہوگا, اور یہ کہا ہوگا یہ مانا, اور مان کر برائی دل میں لے کر بیٹھ گئے, ناراضگی ایجاد کر لیا, اور آپس میں رشتہ تمام. بھائی بھائی سے جدا ہو گیا, بھائی بہن سے جدا ہو گیا, گھروں میں طلاق ہو گیا. اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے سنا, تو کہیں گے نہیں. کیا تم نے دیکھا, بولیں گے نہیں. تو پھر کس یقین کے ساتھ یہ بول رہے ہو کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا, انہوں نے ایسا کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں بدگمانی. امام کیا فرما رہے ہیں, گمان جب تک یقین کے منزل پہ نہ ہوتا ہے اس گمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں ایک مرتبہ یقین ہو جائے کہ فلاں شخص نے میرے بارے میں فلاں چیز کہی ہے, کسی سے شکایت کیا ہے یا کیا ہے, جو کہیں پر کیا ہے, تو ایک مرتبہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نے خود دیکھا, خود سنا, یہ ایک ایسا انسان جو معتبر تھا اس کے لیے, اس نے کہا, تو بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ گمان پال لینا, اس سے معاشرے میں اختلاف ہو جاتا ہے. ایک سوال ہے, اللہم صلی اللہ. یہ تھی معاشرے کی بات کہ جو بدگمانی ہے اگر امام کے قول میں عمل کرے تو جب تک یقین کے منزل پہ نہ پہنچ جائیں سن کر انسنا کریں, اچھی سوچ, پازیٹیو سوچ رکھیں. یہ ساری بات امام بتا رہے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہی ساری باتیں آج کل ایک بابا چلے آئیں اور انگلش میں بتانا شروع کر دیں تو ہم لوگوں کو لگے گا کتنی اچھی بات کیا ہے. پازیٹیو سوچا کرو, پازیٹیو انرجی تمہارے اندر ہوا کرے, کسی کے بارے میں برا نہ سوچو, برا نہ سمجھو. یہ بابا بتانے تو بہت اچھا لگ رہا ہے, انگلش میں بول رہے ہیں, اور امام کے قول اگر ہے تو ہم لوگوں کو امام سے بے توجہ ہی ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. خیر, اب اسی مثال کو کہ گمان بدگمانی یعنی گمان جب تک یقین کے منزل پہ نہ پہنچ جائے اس گمان کی کوئی ویلیو نہیں. اسی کو اگر ہم اپنے احکام الشریعہ میں اگر لے جا کے تطبیق کریں تو کیا ہے, امام سے کسی نے سوال کیا وضو سے متعلق کہ مولا ہم نے وضو کیا تھا فلاں فلاں اور میرا وضو باقی ہے یا نہیں, اس طرح کی چیزیں. تو امام نے کیا کیا, جواب کیا دیا. امام اس کو جواب دے رہے ہیں اس کے سوال کا, لیکن بیچ بیچ میں امام قاعدہ کلی بتاتے چلے جا رہے ہیں. امام نے کہا لا ينقض اليقین بالشک, اپنے شک سے اپنے یقین کو خراب نہ کرو. واہ 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 واہ. اب آپ سوچیں گے کیا ہوتا ہے. اب جو فقیہ ہیں جن کو آج کل بہت ہلکے میں لے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ فتویٰ دے دیا, کیسے یہ بول دیا, وہ لوگ اس باریکی کو مد نظر رکھتے ہیں. اب دیکھیں امام کا ایک اسٹیٹمنٹ لا ينقض اليقین بالشک, اپنے یقین کو اپنے شک سے برباد نہ کرو. اب آپ دیکھیں
ہم نے وضو کیا، وضو کیا، وضو اس کا مطلب بتا رہا ہوں، وضو کرنے کے بعد کچھ مدت بیت گئی، کچھ چیزیں ہیں وضو کو باطل کرتی ہیں. اب ہم شک کر رہے ہیں میرا وضو صحیح ہے یا نہیں، وضو باطل تو نہیں ہو گیا، اب وضو کیا مانے گیا، صحیح ہے غلط، پھر سے وضو کریں. اکثر افراد جاتے ہیں پھر سے وضو کر لیتے ہیں. امام فرما رہے لا ينقض اليقین بالشک. واہ واہ واہ. فتویٰ کیا ہے؟ یہیں سے آیا فتویٰ یہیں سے نکل کر آیا. یعنی آپ شک کر رہے ہیں، شک کے ثابت ہے، یقین لاحق ہے. پرانا یقین آپ نے وضو کیا تھا، یقین اب شک کر رہے ہیں کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں، تو اس شک کی کوئی ویلیو نہیں. بہت خوب. اپنے یقین پہ عمل کریں گے، وضو نہیں کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. ایک لباس ہے، آپ کو پتا تھا یہ لباس پاک ہے، بہت وسوسہ ہوتا ہے، نجس تو نہیں ہو گیا لباس، یقین کیا تھا؟ پاک ہونے کا. اب کیا شک ہے کہ نجس ہو گیا یا نہیں، کیا مانیں گے؟ لا ينقض الیقین بالشک. اس لباس کو کیا مانیں گے؟ پاک مانیں گے. لیکن اگر وضو کے کرنے میں شک ہو کہ ہم نے وضو کیا ہے یا نہیں، تو یہاں پہ کوئی یقین ثابت ہی نہیں ہے. اسی لیے مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ جائیں پھر سے وضو کریں. بہت خوب. اگر غسل میں شک ہو کہ غسل کیا ہے یا نہیں، تو امام کیا مجتہدین کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ جاؤ پھر سے غسل کرو، کیونکہ کوئی یقین ثابت نہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد. تو سبحان گرامی، وقت کم ہے اور گفتگو حاشیے میں چلتی چلی جاتی ہے. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب یہ انسان جو امام کے شانے پہ مارا، امام کے طواف کے دوران امام سے سوال کیا اور امام نے اس سے سوال کیا، وہ خاموش ہے. طواف کے بعد امام کے پاس آ رہا ہے اور امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تو یہ یقین رکھتا ہے کہ زمین میں چڑھاؤ اور جھکاؤ یعنی زیر و زبر زمین میں پایا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں پایا جاتا ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں. تو کہا کیا تجھے پتہ ہے زمین کے تہ میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے. تو امام نے فرمایا اس کا مطلب تو زمین کے اندر گیا ہے. اس نے کہا نہیں میں گیا نہیں، لیکن میرا گمان ہے. پھر امام نے اب قاعدہ کلی بتایا کہ گمان جب تک یقین کے منزل پہ نہ ہو اس گمان کی کوئی ویلیو نہیں. اب امام سوال کرتے ہیں یہ بتا کیا تو آسمان کی بلندیوں پہ گیا ہے یا نہیں، کیا تجھے معلوم ہے آسمان کی بلندی میں کیا ہے؟ اب یہ شخص کیا کہتا ہے؟ بولا نہیں معلوم. اب امام یہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے تجھ پہ کہ نہ تو مشرق میں گیا، نہ تو مغرب میں گیا، نہ زمین کے تہ میں گیا اور نہ آسمان کے بلندیوں پہ گیا، اور اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے، اس کے پیچھے کی حقیقت اس کو بنا جانے ہوئے تو اس کا ممکن ہو گیا. یہ امام کے سوال. اب وہ بندہ خاموش، اب وہ انسان خاموش ہو گیا. اب امام بتاتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں کہ ایک پھر ایک قاعدہ کلی بتاتے ہیں. امام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بتا دیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھ، ایک نہ جاننے والا کبھی جاننے والے پہ حجت نہیں رکھتا. نہ جاننے والا جاہل کبھی عالم پہ کوئی دلیل نہیں رکھتا، کوئی حجت نہیں رکھتا. اب ہم آج کے ڈاکٹر کو جا کے سمجھانے لگے کہ آپ یہ دوا دیجیے، تو یہ غلط ہے نا. یعنی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دوا کو دینے کی، ڈاکٹر بتائے گا، اس کے پاس دلیل ہے. یعنی نہ جاننے والا جاننے والے پہ کوئی حجت نہیں رکھتا. پھر امام نے بتایا کہ تیری مشکل یہ ہے کہ تو اس موضوع پہ شک رکھتا ہے کہ خدا ہے یا خدا ہی نہیں ہے. اب وہ انسان کہہ رہا ہے ہاں ایسا ہی. جب آیا تھا تو کیا تھا؟ منکر تھا. اب کس مرحلے میں وہ پہنچ گیا؟ شک کے مرحلے میں. اب امام نے کیا کہا؟ پوری شجاعت کے ساتھ امام یہ فرما رہے ہیں ہم سے سمجھو، کیونکہ ہم خدا کے معاملے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں رکھتے. یہ امام نے بتایا. اب امام کا یہ اسٹیٹمنٹ کس طرح سے اس کے دل پہ اثر کیا ہوگا پتہ نہیں. اب امام دلائل لا رہے ہیں. پہلے جو تھی وہ دلائل وہ خاموش کرنے کے لیے تھی. اب دلائل امام لا رہے ہیں کہ کیا تو نے شب و روز نہیں دیکھا؟ آج یہ شمس و قمر، یہ شب و روز، اس پہ غور نہیں کیا؟ اب یہاں سے مفہوم میں بتا رہا ہوں کیونکہ بہت طولانی حدیث ہے. امام مفہوم بتا رہے ہیں. امام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کا ایک مسیر، ایک راستہ مشخص و معین ہے. یہ اپنے راستے سے بھٹک نہیں سکتے، اور اگر یہ مختار ہوتے تو اپنے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ایجاد کر لیتے.
اور اگر شب و روز مختار ہوتا تو روز شب میں بدل جاتا، شب روز میں بدل جاتا، لیکن یہ مجبور ہے، اور جس نے اس کو مجبور کر رکھا ہے وہ ان سے زیادہ قادر ہے۔ کیا کہنا، سلوات پڑھنا۔ اللہم صل علی تو اس طرح کی اب دلائل لا رہے ہیں، ایک دلیل، دو دلیل، تین دلیل، اس طرح سے اس کو پیش کیا۔ جب تیسری دلیل امام نے اس کے سامنے پیش کیا، تیسری دلیل اسی طرح کی پیش کیا کہ یہ دیکھ، یہ جو آسمان اور زمین کے سلسلہ ہے کوئی مفہوم بتا رہا، یہ آسمان اور زمین کے سلسلہ ہے، اس پہ غور کر تو دیکھا کہ آسمان اس طرح سے اوپر کی طرف ہے، زمین اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے، تو امام نے کہا یہ بتا یہ آسمان زمین پہ گر کیوں نہیں جاتا، یہ زمین اٹھ کر آسمان میں چپک کیوں نہیں جاتی، زمین پہ رہنے والے افراد آپس میں چپک کیوں نہیں جاتے، ٹکرا کیوں نہیں جاتے۔ اب امام یہ جب بول رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے چونکہ خدا نے ان کو جدا کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے اس آسمان کو اس طرح سے رکھا ہے، کیونکہ خدا نے اس زمین کو اس طرح سے ہاتھ پھیلا کر رکھا ہے۔ صلوات پڑھ رہا ہوں۔ تو جان گرامی، اس طرح سے امام نے، اب وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور امام کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی شاگردی ملی ہے، اور امام فرماتے ہیں حشام ابن حکم کو، حشام ابن حکم اس کو اپنے ساتھ رکھو، اس کی تربیت کرو۔ اور یہ تھا پورا خلاصہ، پوری حدیث، یہ حدیث تمام ہو گئی۔ اب اس حدیث کی تحلیل کرتے ہیں، یعنی حدیث کو ہم نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اب حدیث میں کچھ باریک نکات ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا نکتہ، میرا موضوع گفتگو کیا ہے؟ اول الدین معرفتہ وکمال معرفت بھی تصدیق بھی وکمال تصدیق بھی توحید ہو۔ تین مراحل ہم نے بتایا تھا۔ پہلا مرحلہ جس میں علم اجمالی علم تھا، دوسرا مرحلہ جہاں پہ استدلال کی ضرورت ہے، اور تیسرا مرحلہ توحید کا ہے۔ امام نے منٹوں میں یہ تین توحید کے مراحل طے کر رکھے، منٹوں میں۔ جب وہ آیا تھا تو یہ بندہ کہاں سے آیا؟ آپ کو ہم کہیں کہ جائیں ایران، جا کر مجتہدین سے آپ کو بات کرنا ہے، تو آپ اس طرح سے نہیں جائیں گے، اپنے کام ہے یہ وہ ہے، جب آپ کو بہت زیادہ اندر سے انرجی ہوگی اور جذباتی ہوں گے کہ آج تو ان کو چت کر دینا ہے سوال کر کے، تو آپ یہاں سے ٹکٹ خریدیں گے اور وہاں اٹھ کر جائیں گے۔ وہ بندہ مصر سے اٹھا، مدینے آیا، جو امام سے مناظرہ کرے گا، مدینے میں نہیں ملے تھے، امام لوٹ جاتا، اب مدینے سے مکہ آیا، منکر خدا تھا نا، اس کو یہ لگا تھا امام سے بات کریں گے، اور امام کے بارے میں سن رکھا تھا اس نے۔ اب مصر سے مدینہ، مدینے سے مکہ، مکے سے کعبہ، کعبے میں آ کر امام کو یوں مارا شانے سے امام کے شانے پر، یہ بتاتا ہے کس طرح کا وہ منکر خدا تھا۔ اور امام کے اخلاق دیکھیں، تیرا نام کیا ہے، تیری کنیت کیا ہے؟ ہم رہیں تو ہم کہیں گے توحید مباحث کو رکھو کنارے پر، اس کو بتاتے ہیں دھکا کیسے دے دیا، مار کیسے دیا۔ امام کے اخلاق دیکھیں، دین جو پھیلتا ہے نا، علم کا مرحلہ بعد میں، اخلاق پہلے ہے۔ بہت خوب اخلاق پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اس کو اگر ڈانٹ دیتے، جھڑک دیتے، تو پھر وہ بحث و مباحثے کی بات ہی نہیں آتی، وہ وہاں سے وہیں سے لوٹ جاتا۔ امام کی تیرا نام کیا ہے؟ اور امام کا سوال ایسا تھا کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ طواف کے دوران بحث و مباحثہ میں پھنسیں، ایسا سوال کیا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ پہلا مرحلہ بحث و مباحثہ کا یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو خاموش جائے تو آپ کی بات سنیں، اگر سامنے والا سننے پہ راضی نہیں ہے تو اس سے بحث نہیں کی جاتی، بہت خوب۔ اس سے بحث نہیں کی جاتی، وہ اپنا بکواس کرتا رہے گا۔ تو امام اخلاق دیکھیں امام کا، تیرا نام کیا ہے؟ اور جب حدیثوں کو امام نے بتانا شروع کیا تو امام نے 4 مرتبہ کیا، اے میرے برادر مصر، اے میرے مصری بھائی، اے میرے مصر کے بھائی، کیا تجھے یہ نہیں معلوم، کیا تجھے یہ نہیں معلوم؟ وہ زمین اور آسمان کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تو یہ اخلاق بتا رہا ہے امام کا۔ اور دیکھیں امام نے 3 مرحلے توحید تک پہنچنے کے لیے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے انسان منکر ہوتا ہے، اس انکار کے مرحلے سے اس کو شک کے مرحلے میں جائے، تو انکار کے مرحلے سے امام اس کو شک کے مرحلے میں جائے، شک کے مرحلے سے اس کو اقرار کے مرحلے میں جائے، یقین کے بہت ہی کم لمحے، یعنی کفر سے توحید کا جو مسیر تھا امام نے منٹوں میں طے کیا۔ چل بات اب
ہو گئی وہ انسان پہلا مرحلہ جو تھا امام نے اس کو منطق میں جدل کہتے ہیں یہ بھی بتایا، اور اس کے علاوہ امام نے باتوں میں اس سے تو بات ہو رہی ہے، امام نے 3 قاعدہ کلی بتا دیا، لا ينتظر گمان جب تک گمان کے مرحلے میں ہے، یقین کے مرحلے میں نہ پہنچے وہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ کلی ہے جس کو ہم اور دوسری جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو امام کی گفتگو اور مختصر زندگی میں جو ہم آج پھر اتنا گستردہ ہو گیا ہے، اتنا گسترش ہو گیا ہے، یہ اسی ساری چیزیں امام کے بیانات سے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں، معارف کو کشف کرتے ہیں، اور فقہ بن جاتا ہے، اصول بن جاتا ہے، تفسیر بن جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے بعد آخر میں جب وہ انسان امام کے ہاتھوں پر جب بیعت کر لیا، جب انسان امام کے ہاتھوں پر بیعت کر لیا اور کہا کہ امام مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں، تو امام نے اس کو چھوڑا نہیں، امام اپنی شاگردی میں لے لیتے۔ امام نے کیا فرمایا کہ حشام ابن حکم اس کا خیال رکھ، اس کو اپنی شاگردی میں لے۔ ابھی سوال ہوتا ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے نظام قائم کریں گے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اخباریت پھیلی ہوئی ہے کہ مجتہدین کیا ہے، ہم تو امام کی بیعت کرتے ہیں، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، یہ سب کنسپٹ پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پہ امام اس بندے کو امام کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے سیکھ۔ امام نے کیوں بتایا کہ اس کو اپنی شاگردی میں لے؟ یعنی ہر ایک کی ذمہ داری امام کی نہیں ہے، امام رسپانسبلٹی بانٹتے ہیں لوگوں کو۔ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اس کو رسپانسبلٹی دیں گے، تو علاج کر، انجینئر تو انجینئر کو انجینئر کی رسپانسبلٹی ملے گی۔ اسی طرح سے حشام ابن حکم کو یہ کہا کہ اس کو اپنی شاگردی ملی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تقلید کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی پڑھیں گے۔ امام نے اس کو بتایا، پھر وہ حشام ابن حکم نے اس کو استدلال کے مرحلے سے نکال کر توحید کے مرحلے میں پھر بہت بڑا معلم ہوا۔ ایک سلام اور جناب گرامی، آپ اس حدیث کا اگر خلاصہ بیان کریں اور ایک باریک سا نقطہ اس حدیث سے نکالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام تو ہماری مدد کرتے ہی ہیں، لیکن امام کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ایک باریک نقطہ یہاں سے نکلتا ہے، امام کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ امام شامل کو کہہ رہے تم اس کو اپنے شاگردی میں لو، تم اس کو پڑھاؤ، تم اس کو معرفت دو، یہ کیا ہے؟ یعنی امام اس سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں جتنی بھی صلح ہوئی ہے وہ تشیع چھوڑ دے تمام مسلمانوں کو، تشیع کی امداد امام کو نہ پہنچی، اس لیے امام کو صلح کرنا۔ امام حسن کا جملہ ہے کہ اگر جو میرے پاس شیعہ رہ گئے ہیں وہ انگشت نما ہیں، مطلب میں انگشت پہ گن دوں گا، اپنے انگلیوں کو ان کو گن دوں گا، مطلب اتنی منیمم کوانٹٹی بھی نہیں پہنچی کہ امام جا کر جہاد کر سکے۔ تو امام یہی ہوتا ہے، امام یا صلح کر لیتا ہے یا غیبت میں چلا جاتا ہے، تو امام کو معیار چاہیے، مدد چاہیے، کس کی؟ شیعوں کی مدد چاہیے، اپنے چاہنے والوں کی مدد چاہیے۔ اگر ہم ان کی طرح جیتے رہیں تو امام کا ظہور تاخیر ہوتا رہے گا، لیکن ہم دینداری اور معرفت کے ساتھ اگر زندگی بتائیں، دن بھر میں اگر امام زمانہ کو یاد کیا جائے، ان سے محبت کیا جائے، تو پھر امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ اور جو کہتے ہیں کربلا ہو گئی، کربلا برپا ہو گئی، امام کو شہید کر دیا گیا، کیا فائدہ تھا امام کے جہاد کرنے کا؟ سب کو تو نابود کر دیا گیا۔ تو جان گرامی، انتقام کربلا باقی ہے، انتقام کربلا تمام نہیں ہوئی ہے، امام کو ظہور ہوگا پھر انتقام کربلا سمجھ میں آئے۔ ابھی حکومت اسلامی اسٹیبلش کہاں ہوئی ہے؟ حکومت اسلامی اسٹیبلش کرنے کہاں دیا گیا؟ اب ہم اس کو بولتے ہیں اس کو نہیں کرنے دیا، وہ فلاں کو بولتا ہے اس نے نہیں کرنے دیا۔ ہم یہ دیکھیے میری ذمہ داری کیا ہے میرے وقت کے امام کی، جو میری استطاعت ہے اس استطاعت کے تحت اگر ہم امام کو اپنی مدد کر رہے ہیں تو یہی کافی ہے، یہی کافی ہے جس حد تک میری استطاعت ہے۔ اگر میری استطاعت یہ ہے کہ ہم کوئی سوشل ورک نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں تو یہ امام کی مدد ہے۔ بے شک پھر جب امام کو ظہور ہوگا تو آپ کی استطاعت کے مطابق، ہمارے استطاعت کے مطابق امام ہم سے مدد لے لیں۔ ایک سوال ایک چھوٹا سا
مثال دے رہے ہیں کہ مسائل کی طرف. آج سوسائٹی میں اگر انسان اپنی نگاہ کو گھمائے تو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. کوئی ایجوکیشن کا کام لے کے بیٹھا ہے تو کس کا کام لے کے بیٹھا ہے. لیکن انسان گرامی امام کو جو کام نہیں چاہیے اسے. بہت سارے این جی اوز اس دنیا میں جو کام کر رہے ہیں, جو غریبوں کو پڑھا رہے ہیں, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. امام کو خلوص چاہیے, کچھ نہ کریں. یہی عزاداری, یہی مختصر لوگ 10 افراد 5 افراد, لیکن اگر اس میں خلوص ہوا تو یہ قبول ہے. اگر خلوص نہیں ہے تو یہ قبول نہیں ہے. فضلان گرامی ہم کربلا سے دیکھتے ہیں کہ کربلا میں بھی امام نے مدد مانگا ہے لوگوں سے. جب کاروان حسین کوفے کے دوراہے پہ پہنچا اور وہاں سے امام نے اپنا جب ارادہ بدلا تو امام نے خطوط لکھے کوفے کے لوگوں اور مختلف افراد کو یہ خطوط روانہ کیا. امام یہ فرماتے ہیں, خطوط لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں اس خط میں؟ امام فرماتے ہیں کہ اب جب کوفیوں کی بے وفائی کا مجھے علم ہو گیا ہے تو میں اپنا ارادہ بدل رہا ہوں اور اب میں نامعلوم جگہ کی طرف جا رہا ہوں. آپ ہماری مدد کو. عزیزان گرامی, آج ہم حبیب ابن مظاہر کا مشاہدہ, حبیب ابن مظاہر کو یاد کریں. ان خطوط میں سے ایک خط امام نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا اور حبیب ابن مظاہر سے مدد مانگی. حالات بہت خراب ہیں کوفے کی, نظریں رکھی جا رہی ہیں, پہرے داری ہے. امام خط لکھتے ہیں, قاصد کے حوالے کرتے ہیں, قاصد کوفے پہنچتا ہے. حبیب ابن مظاہر کے درد کو دستک دیتا ہے. حبیب ابن مظاہر بڑے احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے؟ کہا میں قاصد حسین, میں حسین کا خط لے کر آیا. حبیب ابن مظاہر اس سے خط لیتے ہیں. اب خط کو کھولتے ہیں, خط کو پڑھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں. حبیب سوزر حبیب ابن مظاہر حبیب کے چہرے پہ دیکھتی ہیں, کہتے ہیں حبیب آپ رو کیوں رہے؟ کہا اس کا تو جو بھی پڑھے گا وہ روے گا. کہتے ہیں کس کا خط ہے؟ کہا یہ مولا حسین کا. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں مولا نے فرمایا ہے حبیب اب جب مجھے کوفیوں کی بے وفائی کا علم ہو گیا ہے تو میں اپنا ارادہ بدل رہا ہوں, میں نامعلوم جگہ پہ آ. حبیب میری مدد کو آؤ. زوجہ رسول نے کہا تو آپ نے کیا سوچا, آپ نے کیا ارادہ کیا؟ حبیب نے کہا قبیلے کے سرداروں سے مشورہ کروں, اگر وہ اجازت دیں گے تو جاؤں گا اور اگر اجازت نہ دیا تو نہ جاؤں. زوجہ حبیب کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی حبیب میں جس حبیب کو جانتی ہوں وہ تو ایسا نہ تھا, میں جس حبیب کو جانتی ہوں وہ ایسا نہ تھا. مولانا حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے اس عالم میں کہ وہ غریب الوطن ہیں اور اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ زہرا کی بیٹیاں ہمارے ساتھ ہیں. حبیب اس عالم میں آپ مشورہ کریں گے؟ حبیب اپنی تلوار مجھے دو, میں مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی. ہاں گرامی, حبیب کہتے ہیں بس یہی جاننا چاہتا تھا کہ آپ راضی ہیں یا نہیں. اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا, اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا, میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. ہاں گرامی, حبیب نے اپنے گھوڑے کو آمادہ کیا, اپنے گھوڑے کو آمادہ کیا, اپنے غلام کو بلایا. غلام اس گھوڑے کو کوفے کے باہر لے جا, وہاں میرا انتظار ہے, میں وہاں آؤں گا. حالات خراب تھے, میں دوسرے راستے سے آؤں گا. ابھی بھی دوسرے راستے سے وہاں پہنچے, پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. اب غلام کہتا ہے گھوڑے کی طرف مخاطب ہو کر اے میرے آقا کے گھوڑے, ایسا لگتا ہے میرا آقا نہیں آئے گا. اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے اپنے آقا کی نیابت میں مولا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے اس جملے کو سنا, حبیب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا مولا حسین کیا غریبی کا عالم ہے مولا, اب غلاموں کو بھی تجھ پر رحم آنے لگا. ہاں بابا حبیب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, حبیب کربلا کے جانب بڑھتے ہیں. ادھر حسین کا کاروان آگے چلتا ہے, حسین مڑ مڑ کر کوفے کی طرف دیکھتے تھے. اصحاب نے کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں, کوفے والے بے وفا ہیں. مولا نے کہا میں نے جس کو بلایا ہے
وہ آئے گا، وہ بے وفا نہیں ہے۔ ہاں باب رضا حبیب ابن مظاہر کی خبر پہنچی کہ کوئی گھڑسوار آ رہا ہے۔ حبیب ابن مظاہر خیمے کے قریب آئے، ارے کچھ خیمے سے کچھ فاصلے پر رکے، خود کو گھوڑے سے گرا دیا، پیشانی کو خاک پر رکھا۔ امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد حبیب کو اٹھایا، پیشانی کو اپنے دست مبارک سے صاف کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، کہا حبیب مرحبا، ارے تم اس وقت میرے پاس آئے ہو جب میں غریب الوطن ہوں۔ ہاں حبیب، نعروں کی آواز بلند ہوئی، نعروں کی آواز سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا فضا یہ کیسے نعرے ہیں، کون آیا ہے؟ فضا نے کہا بی بی نہیں پتا کون آیا ہے، لیکن مولا حسین نے اسے حبیب کہہ کر بلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی جناب زینب یہ کہتی ہیں ارے میرا سلام اس حبیب کو پہنچا دو۔ حبیب کو جناب زینب کا سلام پہنچایا گیا۔ ارے سلام کا سننا تھا کہ حبیب نے اپنے سروں کو پیٹنا شروع کیا، کہ حبیب کہاں تیرا مقام، کہاں زہرا کی بیٹی کا سلام۔